میرا نام ڈاکٹر سلمان ہے. میں بھی ایسی بون یونٹ میں کام کرتا ہوں. ہم بڑے دل سے اس یونٹ کی اس کے بننے کے بعد یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے. ہم نے 24 گھنٹے سروسز دی, ہم نے ساری ایمرجنسیز کور کی. اس اربوں کے ہسپتال کے لیے حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے ہسپتال بنایا, لیکن یہ پالیسی ان کے پاس نہیں ہے کہ 2 پولیس والے آپ دے دیں کہ اس اتنے بڑے ہسپتال کی وہ حفاظت کر سکیں. نہ حکومت اپنے ہسپتال کی حفاظت کر رہی ہے, نہ اپنے ڈاکٹروں کی حفاظت کر رہی ہے, نہ اپنے عوام کی حفاظت کر رہی ہے. حکومت کیا کر رہی ہے, وہ صرف اپنے ساتھ پروٹوکول لے کے خوش ہے کہ وہ جا کے ہسپتالوں میں شور مچائے, وہ آپ کے عوام کے سامنے وہ جلسوں میں یہ کہے کہ ہم آپ کو مفت علاج دیں گے. یہاں آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم مفت علاج دیں گے, کل جا کے ہم اگر پروپوزل میں بھیجتے ہیں تو کوئی پیسے ہمیں نہیں ملتا ہے. عوام ادھر بیچارے اپنے شناختی کارڈ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مفت کی دوائیاں ملیں, لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا. یہ سیاسی نعرے اور ختم ہونے چاہیے اس حکومت کو, اور پریکٹیکلی زمین پہ آ کے کچھ کرنا چاہیے اس عوام کے لیے, ڈاکٹروں کے لیے, ہسپتالوں کے لیے, اور انہیں آ کے سچ بولنا چاہیے لوگوں کے سامنے. اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو آپ ہمیں کلیئر کٹ بتائیں. آپ عوام سے یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ ہم آپ کو مفت چیزیں فراہم کریں گے, جبکہ آپ وہ فراہم نہیں کر سکتے. اسی کی وجہ سے عوام خفا ہوتے ہیں, اسی کی وجہ سے آپ کے جو غنڈہ گردی کرنے والے ناظم ہوتے ہیں وہ آ کے یہاں پہ لوگوں کو بے عزت کر رہے ہوتے ہیں. اس طریقے کو ختم ہونا چاہیے, اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگا, جب تک اس FIR اس ناظم کے خلاف درج نہیں ہوگی, تب تک ہم پوری طرح سے ہڑتال پہ جائیں گے, کریں گے. اور جب تک حکومت نے ہمارے اس مطالبے کو پورا نہ کیا اور ہمیں سیکیورٹی نہ دی اور اس قسم کے بندے کو واقعی سزا نہ دی, اس وقت تک ہم کوئی سروسز یہاں پہ الیکٹو فراہم نہیں کر سکتے. عوام کے لیے ہم یہ کریں گے کہ جتنی بھی ایمرجنسی سروسز ہیں وہ ہم بند نہیں کریں گے, کیونکہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, ہم نے بھی ووٹ لیے, ہم عوام کی خدمت کریں گے. لیکن صرف ایمرجنسی کی اس حد, جب تک ہمیں سیکیورٹی نہیں ملے گی تب تک ہم کوئی الیکٹو سروسز اس ہسپتال میں نہیں دے سکتے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہشام انعام اللہ خان, وزیر صحت خیبر پختونخوا, اپنے عوام سے, اپنے سپورٹر سے, اپنے پارٹی کے جتنے ہمارے ورکرز ہیں, IDF کے جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں, سب ہماری جتنی کمیونٹی ہے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آج جو یہ ایک بزدلانہ 1-2 حملے ہوئے صبح نوشیروان برکی صاحب پہ اور پھر مجھ پہ, اس کا میں افسوس ہی کر سکتا ہوں, کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں, وہ ایسے طریقے اختیار نہیں کرتے. جہاں تک میری بات ہے, چوٹیں تو کوئی بات نہیں ہے, چوٹیں چھوٹی بات ہیں. میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی, ایز لانگ ایز کہ میری عزت محفوظ ہو. عزت کے لیے ہم نکلے ہیں, لوگوں کی خدمت کے لیے نکلے ہیں, غریب عوام کی خدمت کے لیے نکلے ہیں, اور بدلے میں صرف عزت کے طلبگار ہیں ہم. عزت رہے, جان رہے یا نہ رہے. اور جنہوں نے یہ حملہ کیا آج, یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے, میں ان کو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. جو حملہ انہوں نے صبح, مجھے اپنی پرواہ اتنی نہیں ہے, ہم تو اسی زمین کے رہنے والے ہیں, یہیں پہ بستے ہیں, یہیں سے یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں مریں گے. لیکن جو مہمان ہمارے آئے تھے نوشیروان برکی صاحب, ان پہ جو یہ بزدلانہ حملہ انہوں نے کیا, اس کی میں بہت مذمت کرتا ہوں. ہم پٹھان ہیں, ہم عزت دار قوم ہیں, اور پٹھانوں کی تو یہ روایت ہے کہ اگر ان کے گھر ان کا دشمن بھی آئے تو وہ ان کی عزت کرتا ہے. لیکن جو بزدلانہ حرکت انہوں نے کی, یہ نہ غیرت کے تقاضے میں آتی ہے یہ بات, نہ پشتوں کی تقاضے میں آتی ہے, نہ عزت کی تقاضے میں آتی ہے. یہ ہم سب کے لیے شرمندگی ہے. جہاں تک میری بات ہے, الحمدللہ میرے جو لوگ تھے, میرے ارد گرد جو محافظ تھے, سب سے بڑا محافظ اللہ ہے, انہوں نے میری جان بھی بچائی, عزت بھی بچائی. الحمدللہ اللہ عزت دینے والا ہے. میں بس ان کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ریفارمز, جس ریفارمز کے لیے ہم نکلے ہیں, وہ ریفارمز عوام کی بہتری کے لیے ہیں, وہ غریب عوام کی بہتری کے لیے ہیں, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں. اور اس کے لیے اگر ہمیں مرنا بھی پڑے, عمران خان, پرائم منسٹر عمران خان اور چیف منسٹر محمود خان کی سربراہی میں, ہم وی ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ان ریفارمز کو لانے کے لیے.
اور الحمدللہ ڈاکٹرز جو کہ تربیت یافتہ میجورٹی ڈاکٹرز ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ اگری کرتے ہیں. اور یہ 2 3 4 جو یہ گروپ بنے ہیں جو کہ یہ غنڈہ گردی کرتے ہیں, آئی گیو دیم اے ویری کلیئر میسج کہ اس کے بعد ان کی ایک حرکت بھی برداشت نہیں کی جائے گی, نہ ہم کسی کی غنڈہ گردی اس کے بعد مانیں گے, اور وی ول ٹیک اسٹرکٹ ایکشن اینڈ وی ول ٹیک ایکشن دیٹ از ایگزمپلری, جو کہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی. کیونکہ ہم نے ووٹ اس لیے لیا تھا, اسی بات پہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا کہ ہم ان کی زندگی کو بہتر بنائیں گے, ہم ان کی زندگی کو آرام دہ بنائیں گے, ہم ان کے بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے, ہم ان کو صحت کی سہولیات دیں گے, ہم ان کو اکنامک اپرچونٹیز دیں گے, اور 5 سال بعد انہی باتوں پہ ہمارا پھر امتحان ہوگا, اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے, اینڈ وی ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.